अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे न्यू दिल्ली के जंतर मंतर में जो एहतजाज हो रहा है, और 20 जून से ये एहतजाज का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये एहतजाज कैसे एक पूरी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गया है। आपने कुछ मनाजिर श्रीलंका के, इंडोनेशिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के देखे थे। जेनजी जो नौजवान सवाल कर रहा था अपने हकूक़ के लिए, सड़कों पर निकल रहा था, वो अपने हुकूक के लिए वापस से साउथ एशिया में नज़र आ रहा है। मुजाहिरीन जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, वो तालिब इल्म हैं, तुलबा हैं, और जिस किस्म के वहाँ पर जो तालीम का निज़ाम है उसकी रिफॉर्म्स के लिए वहाँ पर पेपर लीक्स का जो मामला है, उसके ऊपर सरापा एहतजाज है कि जिसमें 22 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कमिट किया है। और इसी पे आज हम गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो तुलबा हैं इस वक्त, जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्यों इस नहज पे मामलात किस तरह से आए हैं, कि तुलबा अब ये कहने पर मजबूर हुए हैं कि उनके वालिदैन, चूँकि उनकी जनरेशन्स सवाल करना शायद भूल गई थी, तो लिहाजा अब जो नौजवान है, जो अपनी एक मॉरल ड्यूटी समझता है, वो सवाल करें और जो सरकार है उसको जवाबदेह होना होगा। हर दौर के हुक्मरानों ने ये समझा कि अगर आवाज़ बुलंद हो तो उसे दबा दो, अगर सवाल उठे तो सवाल करने वाले को खामोश कर दो, अगर नौजवान सड़क पर निकल आए तो लाठी चार्ज कर दो। लेकिन तारीख का जवाब भी हमेशा एक ही रहा है, आवाज़ें दबाई तो जा सकती हैं, ख़त्म नहीं की जा सकती। आज भारत में सोनम वांगचुक की जिद्दोजहद इसी सवाल को दोबारा जिंदा कर रही है। सोनम वांगचुक हैं कौन? एक इंजीनियर, एक उस्ताद, एक मौजद, एक ऐसी आवाज़ जिसे दुनिया सुन रही है। सोनम वांगचुक की पहचान किसी एहतजाज से नहीं, उनकी पहचान उनके काम से बनी। उनकी पहचान उस सोच से बनी जिसने लद्दाख जैसे दुश्वार गुजार और खुश्क इलाके में हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदल डाली। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाले सोनम वांगचुक एक मैकेनिकल इंजीनियर, माहिर तालीम, माहौलियाती मौजद और समाजी कारकुन हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस सवाल पर सर्फ किया कि आखिर ऐसे बच्चे जो सरकारी तालीमी निज़ाम में नाकाम करार दिए जाते हैं, क्या वाक़ई वो नाकाम होते हैं या निज़ाम उनके साथ नाकाम होता है? वहाँ बच्चों को सिर्फ़ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, उन्हें ज़िंदगी जीना सिखाया जाता है, उन्हें हाथ से काम करना सिखाया जाता है, उन्हें माहौल के मुताबिक टेक्नोलॉजी बनाना सिखाया जाता है, उन्हें ये सिखाया जाता है कि असल तालीम नंबर नहीं, मसले हल करने की सलाहियत है। बाद में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। इस मंसूबे में हुकूमत, मकामी देहात और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाकर सरकारी स्कूलों में इस्लाहात की गई, मकामी ज़बान में निसाब तैयार किया गया, असातिज़ा की तरबियत की गई, देहात को स्कूलों की निगरानी में शामिल किया गया। इसके नतीजे में लद्दाख के सरकारी स्कूलों के नताइज में नुमायाँ बेहतरी आई। लद्दाख में एक बड़ा मसला ये था कि सर्दियों में पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहार में जब किसानों को पानी चाहिए होता था, तब ग्लेशियर्स का पानी काफ़ी नहीं होता था। सोनम वांगचुक ने एक ऐसी मसनूई बर्फानी मखरूत तैयार की, कि जिसमें सर्दियों का पानी महफूज रहता था और बहार में आहिस्ता आहिस्ता ये पानी पिघल कर खेतों तक पहुंचता था। बड़े दुनिया इम्प्रेस हुई, क्योंकि उसे मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में पानी के तहफ़्फ़ुज़ का एक काबिल अमल हल समझा गया। उन्होंने ऐसे स्कूल्स और इमारतें भी तैयार की जो मट्टी और मकामी वसाइल से बनती हैं। ये इमारतें शमसी तवानाई इस्तेमाल करती हैं और सख्त सर्दियों में भी अंदर मुनासिब दर्जा हरारत बरकरार रखती हैं, यानी कम खर्च, कम तवानाई और ज्यादा पायदार जिंदगी। अब आपको बताते हैं कि दुनिया उन्हें क्यों जानती है। सोनम वांगचुक को सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी, तालीमी इस्लाहात और पायदार तरक्की के हवाले से पहचाना जाता है। उन्हें 2018 का रेमोन मगसेसे अवार्ड मिला, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल इनाम भी कहा जाता है। उन्हें मुख्तलिफ आलमी फोरम्स, जिनमें नोबेल वीक डायलॉग भी शामिल है, उसमें मदऊ किया गया, जहां उन्होंने तालीम, माहौल और इख्तरा यानी इन्वेंशन पर अपने ख्यालात पेश किए। आपने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, उसमें जो फुनसुक वांगडू का किरदार था, बहुत से लोग उसको सोनम वांगचुक से जोड़ते भी हैं, और लेकिन ये भी बात बताई जाती है और कही जाती है कि सोनम वांगचुक की शख्सियत और उनके तालीमी नजरियात से मुतासिर होने के अनासिर उस मूवी में शामिल जरूर थे। सोनम वांगचुक आज फिर खबरों में क्यों है? हालिया महीनों में सोनम वांगचुक दोबारा खबरों की जीनत बने, क्योंकि उन्होंने तुलबा और तालीमी निज़ाम से मुतालिक मुतालबात के हक में भूख हड़ताल और एहतजाज किया। आपको ये भी बताया कि 2025 के सितंबर में सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, उनको डिटेन किया गया, उनकी बीवी की जानिब से फिर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई,
اور اس کے بعد اس سال کے مارچ میں سونم وانگچک کو ریلیز کیا گیا۔ بی جے پی یہ اس بات کا کریڈٹ ضرور لیتی ہے اور آج کل بہت سنائی دے رہی ہے کہ سونم وانگچک کو سپریم کورٹ نے نہیں ریلیز کرنے کا کہا، انہوں نے خود ان کو ریلیز کیا تھا، یعنی کہ سرکار نے ان کی ریلیز یقینی بنائی تھی، ان کے اوپر احسان کیا تھا، اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سونم وانگچک پہ انہوں نے بہت بڑا احسان کیا، جبکہ یہی سونم وانگچک جو کہ پورے تعلیمی نظام کے ریفارمز کے حوالے سے اتنا کوشاں نظر آئے، اتنی متحرک نظر آئے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب جبکہ سونم وانگچک بھوک ہڑتال اور احتجاج کر رہے ہیں تو ان کے اس موقف نے نوجوانوں، طلباء اور سول سوسائٹی کے ایک حصے کی توجہ حاصل کی، جبکہ حکومت کے ساتھ ان کے اختلافات بھی کافی نمایاں ہو گئے۔ سونم وانگچک کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ترقی صرف بڑے شہروں میں نہیں ہوتی، اختراع، انوینشن صرف بڑی لیبارٹریز میں نہیں ہوتی، اور تبدیلی صرف حکومتیں نہیں لاتی۔ کبھی کبھی ایک استاد، ایک انجینئر اور ایک خواب دیکھنے والا انسان بھی پورے معاشرے کی سوچ بدل سکتا ہے۔ ہمارا بھی ووٹ کا ٹائم آئے گا، دیکھتے ہیں کسے ووٹ دیں گے۔ ایک بھی کسی سرکار کو ووٹ نہیں دینے کے، سارے کے سارے چور ہیں، سارے چور ہیں۔ سونم وانگچک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے سیاسی موقف سے بھی اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی تعلیمی اصلاحات، ماحول دوست انوینشنز اور لداخ کے لیے کی گئی خدمات نے انہیں ایک ایسی شخصیت بنا دیا ہے جسے دنیا ایک انوویٹر، ایجوکیشن ریفارمر اور کلائمیٹ ایڈوکیٹ کے طور پر جانتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل تبدیلی شور سے نہیں، سوچ سے آتی ہے، اور جب سوچ علم، خدمت اور انوینشن سے جڑ جائے تو اس کی گونج پہاڑوں سے نکل کر پوری دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ صرف ایک شخص کی بھوک ہڑتال کا معاملہ نہیں رہا، یہ صرف ایک احتجاج نہیں رہا، یہ اب ہزاروں نوجوانوں، طلباء اور شہریوں کی آواز بنتا جا رہا ہے، ایک میسو تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے جو تعلیمی نظام میں شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سونم وانگچک کی طویل بھوک ہڑتال کے دوران پولیس کارروائی، انہیں اسپتال منتقل کیے جانے اور احتجاجی مارچ روکنے کے لیے جس قسم کی آلات استعمال کیے جا رہے، جس قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے، جس فورس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہاں کی سرکار کی طرف سے، آنسو گیس، لاٹھی چارج جیسے اقدامات نے اس تحریک کو مزید نمایاں کر دیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف نوجوان ہاتھوں میں کتابیں لیے کھڑے ہیں، دوسری طرف پولیس ڈھالیں لیے کھڑی ہے، ایک طرف مستقبل سوال پوچھ رہا ہے، دوسری طرف طاقت جواب دینے کے بجائے راستہ روک رہی ہے۔ یہ منظر صرف دہلی کا نہیں، یہ ہر اس معاشرے کا آئینہ ہے جہاں اختلاف کو خطرہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اقتدار ہمیشہ ایک غلطی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر احتجاج ختم کر دیا جائے تو مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ جب ایک نوجوان پر لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز 10 لوگوں تک پہنچتی ہے، جب 10 لوگوں پر لاٹھی چلتی ہے تو 100 لوگ سڑک پر نکل آتے ہیں، اور جب سینکڑوں نوجوانوں کو خاموش کرانے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ احتجاج تحریک میں بدل جاتا ہے۔ سونم وانگچک کی جدوجہد ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ بعض اوقات ایک کمزور دکھائی دینے والا شخص جس کے ہاتھ میں نہ کوئی اقتدار ہو، نہ کوئی ریاستی طاقت، صرف اپنے اصولوں کی وجہ سے ایک پورے نظام کو دفاعی پوزیشن پر لے آتا ہے۔ یہ طاقت عہدے سے نہیں آتی، طاقت کردار سے آتی ہے۔ نوجوان آخر کیوں نکلتے ہیں؟ کوئی بھی نوجوان شوق سے سڑک پر نہیں آتا، وہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اسے محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور اسے لگتا ہے کہ فیصلے اس کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے ہو رہے ہیں لیکن اس سے پوچھا نہیں جا رہا۔ دنیا کی ہر بڑی تبدیلی میں نوجوان آگے رہے۔ سری لنکا، نیپال، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی دوسرے ممالک، ہر جگہ نوجوانوں نے ثابت کیا کہ طاقت صرف کرسی پر بیٹھنے والے کے پاس نہیں ہوتی، طاقت اس کے پاس بھی ہوتی ہے جس کے پاس سچ بولنے کا حوصلہ ہو۔ یہاں ایک سوال حکمرانوں سے بھی بنتا ہے، کیا ہر اختلاف کو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ سمجھ لینا دانش مندی ہے؟ یا پھر یہ بہتر ہے کہ نوجوانوں سے بات کی جائے، ان کی شکایات سنی جائے، ان کے مستقبل کے بارے میں ان کے ساتھ بیٹھ کر فیصلے کیے جائے، کیونکہ طاقت کا اصل امتحان مخالف آواز کو دبانا نہیں، اسے سننا ہوتا ہے۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آئیے، یہاں بھی ایک نوجوان نسل موجود ہے، وہ بھی سوال کرتی ہے، وہ بھی روزگار مانگتی ہے، وہ بھی میرٹ مانگتی ہے، وہ بھی انصاف مانگتی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس کی آواز کو سنا جائے۔ اگر کسی بھی معاشرے میں نوجوانوں کو مسلسل یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے سوال غیر ضروری ہے، ان کے احتجاج کو صرف مسئلہ سمجھا جائے اور ان کے خدشات کو نظر انداز کیا جائے، تو پھر آوازیں ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدل دیتی ہیں۔ ہر حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ خوف وقتی خاموشی تو پیدا کر سکتا ہے، اعتماد نہیں۔ لاٹھی احتجاج کو منتشر تو کر سکتی ہے، قائل نہیں۔ آنسو گیس، شیلز کا استعمال
یہ ہجوم کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تو کام آ سکتے ہیں لیکن ان کے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ عوام سے بات کیجیے، خاص طور پر نوجوانوں سے، کیونکہ آج کا نوجوان صرف ووٹر نہیں، کل کا معمار بھی ہے۔ اگر اس کے سوالوں کا جواب مکالمہ ہوگا تو ریاست مضبوط ہوگی، لیکن اگر جواب صرف طاقت ہوگی، صرف آنسو گیس شیلز کا استعمال ہوگا تو اختلاف مزید گہرا ہوگا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب عوام کو سنا جاتا ہے تو ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جب عوام کو صرف دبایا جاتا ہے تو ایک آواز آہستہ آہستہ ایک تحریک بن جاتی ہے۔ اور شاید اسی لیے دنیا کے ہر باشعور معاشرے میں تعلیم کو صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھا جاتا۔ تعلیم آزادی کا نام ہے، تعلیم شعور کا نام ہے۔ تعلیم انسان کو صرف پڑھنا نہیں سکھاتی، یہ اسے سوال کرنا سکھاتی ہے، اور سوال ہی وہ طاقت ہے جس سے ہر غیر جواب دہ نظام گھبراتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ایجوکیشن از دا موسٹ پاورفل ویپن، یعنی کہ تعلیم صرف ایک ڈگری نہیں، یہ حکمران اور عوام کے درمیان طاقت کے توازن کو بدلنے والا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب ایک نوجوان پڑھتا ہے تو وہ صرف نوکری نہیں مانگتا، وہ پالیسی پر سوال کرتا ہے، وہ بجٹ پر سوال کرتا ہے، وہ انصاف پر سوال کرتا ہے، وہ احتساب مانگتا ہے۔ اور شاید یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بہت سے حکمران بے چین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک باشعور معاشرے کو صرف وعدوں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا، وہ ثبوت مانگتا ہے، وہ کارکردگی مانگتا ہے، وہ جواب مانگتا ہے۔ تاریخ ہمیں ہمیشہ بتاتی ہے کہ دنیا کے ہر غیر جمہوری اور غیر جواب دہ نظام نے سب سے پہلے تعلیم، آزاد سوچ اور سوال کرنے کی صلاحیت کو محدود کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اگر عوام سوچنے لگے تو پھر انہیں صرف نعروں سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اگر نوجوان تحقیق کرنے لگے تو پھر انہیں صرف پروپیگنڈے سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر طلبہ سوال پوچھنا شروع کر دیں تو پھر اقتدار کو بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ اس لیے اصل جنگ صرف سڑکوں پر نہیں لڑی جاتی، اصل جنگ ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ نوجوان ہزار خاموش لوگوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں صرف ڈگری نہیں ہوتی، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، اس کے پاس شعور ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے پاس سوال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اقتدار کو سب سے زیادہ خطرہ بندوق سے نہیں ہوتا، بلکہ اس نوجوان سے ہوتا ہے جو کتاب پڑھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور پھر احترام کے ساتھ ایک سادہ سوال پوچھتا ہے، کیوں؟ جس دن معاشرے کے نوجوان یہ کیوں پوچھنا چھوڑ دیں، اس دن صرف تعلیم نہیں مرتی، جمہوریت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور جس دن نوجوان خوف کے باوجود سوال پوچھنا شروع کر دیں، اسی دن تبدیلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے۔